الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا بڑا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن حج ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے واسطے لوگوں پر حج کرنا، اس کے گھر کا حج کرنا لازم ہے. من استطاع الیہ سبیلا، یعنی اس شخص کے اوپر جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو شخص منکر ہے تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. نماز کی توفیق، عبادت کی توفیق، ذکر اذکار کی توفیق، تسبیحات کی توفیق دراصل اللہ رب العزت کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے بندے پر. اس نماز پڑھنے سے، ذکر کرنے سے، عبادت کرنے سے، حج کرنے سے اس کی شان میں، اس کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور نہ کرنے سے اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. یہ محض انسان کے فائدے کے لیے ہے. یہ اس کی توفیق سے انسان کرتا ہے. انسان کو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. ایک بادشاہ کا مشہور قصہ ہے کہ اس نے ایک دن اپنے وزیروں کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی ٹوکریاں دی اور کہا کہ تم باغ میں چلے جاؤ اور وہاں سے کچھ پھل وغیرہ توڑ کر لے آؤ میرے لیے. وزیر اچھے خاصے تھے، چلے گئے. کسی نے ایسے ہی گلا سڑا پھل اٹھا لیا، جمع کر لیا. اس نے سوچا کہ بادشاہ کو کیا کرنا ہے، بادشاہ صاحب تو کھائیں گے نہیں. کسی نے کچے توڑ لیے، کسی نے بہت عمدہ قسم کے جو ہے پھل توڑ کر جمع کرے کہ نہیں بادشاہ کھائے گا اس کو. جب وہ سب لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے کہا کہ جو جیسا پھل لے کر آئے میرے لیے وہ اپنے گھر لے جائے، وہ خود استعمال کر لے. تو ہماری نمازوں کی، ہماری عبادت کی، ہماری تسبیحات کی مثال ایسے ہی ہے کہ ان تسبیحات سے، ان ذکر اذکار سے، ان عبادتوں سے اللہ رب العزت کی ذات میں کوئی، اس کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، بلکہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے. یہ تو شکر احسان ہے اس کا کہ اس نے ہمیں یہ کام کرنے کی، اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس پر ہر انسان کو شکر ادا کرنے چاہیے. بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ استطاعت کیا چیز ہے. آیت میں استطاعت کا ذکر آیا ہے، تو استطاعت کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زاد و راحلۃ، سفر کا خرچہ اور سواری کا بندوبست. یعنی جس شخص کے پاس مکہ معظمہ جانے تک سفر کا خرچہ اور سواری کا بندوبست ہے، اس شخص کے اوپر حج کرنا فرض. پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس عموماً مال کم ہوتا تھا تو ان پر حج بھی کم فرض ہوتا تھا. جس طرح وقت گزرتا گیا، انڈسٹریز لگتی گئیں اور کاروبار بڑے ہوتے گئے، لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ آنے لگا تو زیادہ لوگوں پر حج فرض ہو گیا. تو اب زیادہ لوگوں پر حج فرض ہے، جس کے پاس پیسہ ہے حج کا سفر کا
پیسہ ہے تو اس شخص کے اوپر حج کرنا فرض ہے. بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اس انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو حج کر لیں گے. بوڑھے ہونے کے بعد کیا حج کرتے؟ نہ احکامات صحیح طرح ادا ہوتے ہیں، نہ واجبات پورے ادا کرتے ہیں، بس بوڑھے کھسرٹ ہونے کے بعد اب حج پر جا رہے. بعض لوگ کاروباری مشاغل کی وجہ سے، بچوں کی شادیوں کی وجہ سے حج پر جاتے نہیں. یہ شرعی عذر نہیں ہے. اور اکثر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ حج فرض ہونے کے بعد تاخیر کرتے ہیں بلا عذر، ان کو اللہ تعالی حج کرنے کی توفیق ہی نہیں دیتا. حج کرنے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو جاتا. اور ایسے شخص کے لیے حدیث شریف میں بڑے سخت الفاظ آئے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو سخت مجبوری یا ظالم بادشاہ یا روکنے والا مرض حج پر جانے سے نہ روکے، مطلب ان تینوں عذر کے علاوہ اگر کوئی شخص حج پر نہیں جاتا، یہ آزار نہیں ہے اس کو، اور پھر بھی حج نہیں کرتا، تو اب چاہے یہ یہودیوں کا مرے یا نصرانیوں کا مرے. کتنی سخت وعید ہے اس شخص کے بارے میں کہ کتنا برا اس کا انجام ہونے والا ہے، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسلمان ہونے سے نکال دے رہے. اب چاہے یہ یہودیوں کا مرے یا نصرانیوں کا مرے. تو حج فرض ہونے کے بعد حج میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح یہ بات بھی قابل فکر ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج کے بجائے عمرہ کر لیا جائے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ حج کے جو پیسے ہوتے ہیں اس سے عمرہ کر کر آ جاتے ہیں. کبھی خود چلے جاتے ہیں، کبھی اور رشتہ داروں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں. جب عمرہ کر کر آ جاتے ہیں تو پھر حج کے پیسے ہی نہیں بچتے. جب حج کے پیسے نہیں بچے تو ساری زندگی حج نہیں کر سکے. اور بعض لوگ بوڑھے ہونے کا انتظار کرتے ہیں، اور بوڑھے ہونے کے بعد پھر آسانی دیکھتے ہیں. عمرے میں آسانی ہوتی ہے، حج میں عرفات میں مینا میں گرمی ہوتی ہے، رش ہوتا ہے، اب کہتے ہیں کہ ہم جا نہیں سکتے حج. یہ وہی لوگ ہیں کہ جس وقت ان کے پاس طاقت تھی، پیسہ تھا، قوت تھی، برداشت کی ہمت تھی، اس وقت یہ جان بوجھ کر حج پر نہیں گئے. اب حج پر جانے کی طاقت ہی نہیں ہے. تو بہرحال حج کرنا فرض ہے اور عمرہ سنت ہے. عمرہ کرنے سے حج ادا نہیں ہوگا. جس شخص پر حج فرض ہے وہ فرض ہی ادا کرے گا تو اس کا فرض ادا ہوگا. وہ عمرہ کر لے اور یہ سمجھ لے کہ مطمئن ہو جائے کہ میں کعبۃ اللہ دیکھ کر آ گیا ہوں، میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے سلام پڑھ لیا ہے، میں نے مسجد نبوی میں جا کر نمازیں پڑھ لی ہیں، اب اطمینان سے آ کر بیٹھ جائے، تو اس اطمینان کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یہ شخص بھی اس وعید میں شامل ہوگا. تو تھوڑی تکلیف برداشت کر لینا اور تھوڑی مشقت اٹھا لینا حج کے لیے، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے. اور اس کے بدلے میں جو عطا ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقبول حج کا ثواب جنت ہے. یہ کتنا بڑا سودا ہے. اللہ رب العزت ایک حج کرنے پر جنت عطا کر رہے ہیں، کتنا بڑا سودا کر رہے ہیں. تو کتنی محرومی کی بات ہوگی کہ جو شخص پیسے ہونے کے باوجود اگر حج پر نہیں جاتا تو کتنا بڑا اس نے گھاٹے کا سودا کر لیا. اللہ رب العزت ہمیں ان احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال حج کے متعلق کچھ مسائل بھی ہیں جو پوچھے گئے ہیں، تو انشاءاللہ ابھی ان کا جواب بھی دیں گے. ایک سوال تو یہ ہے کہ کس شخص پر حج فرض ہے؟ حج اس شخص پر فرض ہے
کہ جس کے پاس مکہ مکرمہ تک جانے آنے کا سفر کا خرچہ اور رہائش کا خرچہ ہو، اور اس کے جو زیر کفالت لوگ پیچھے ہیں اور ان کے لیے بھی خرچہ موجود ہو، تاکہ اس کے جانے کے بعد وہ کسی اور سے نہ مانگیں، تو ایسے شخص پر حج فرض ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ ایک شخص پر زندگی بھر میں کتنے حج فرض ہیں؟ زندگی بھر میں ایک حج فرض ہے، اگر زیادہ کر لیتا ہے تو وہ جو پہلا حج ہوگا وہ فرض ادا ہو جائے گا، اور دیگر حج نفلی ہوں گے، نفل کا بھی بہت اجر و ثواب ہے، تو پہلا حج اس کا ایک جو ہوگا وہ فرض ادا ہو جائے گا، تو ایک حج زندگی بھر میں فرض ہے۔ اسی طرح سوال یہ ہے کہ جو بچے بالغ ہونے سے پہلے حج کر لیتے ہیں تو کیا ان پر بالغ ہونے کے بعد دوبارہ حج فرض ہوگا؟ جی، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض والدین اپنے نابالغ اولاد کو بھی حج پر جا رہے ہوتے تو لے جاتے ہیں ساتھ۔ اب بلوغت کے بعد جب یہ بچے مالدار ہو جائیں تو ان پر حج کرنا فرض ہے، جو حج کیا تھا وہ نفلی حج ہو جائے گا، اور اس کا نفلی حج کا اجر و ثواب ملے گا، لیکن فرضیت ادا نہیں ہوگی۔ فرضیت اس وقت ادا ہوگی اس کی جس وقت یہ بالغ ہونے کے بعد اگر مالدار ہیں تو ان پر حج کرنا فرض ہے، جب اس وقت ادا کر لیں گے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح سوال یہ ہے کہ کیا نابینا شخص پر حج فرض ہے؟ نابینا شخص پر بھی حج فرض نہیں ہے، اگرچہ اس کے مالدار ہو لیکن حج فرض نہیں ہے اس کے اوپر۔ اسی طرح سوال ایک یہ بھی ہے کہ حج فرض ہونے کے بعد کیا اسی سال حج کرنا واجب ہے یا تاخیر بھی کر سکتے ہیں؟ حج جس سال فرض ہوا ہے اسی سال حج کرنا لازمی ہے، بلا عذر تاخیر کرنے سے تاخیر کا گناہ ہوگا۔ بعض لوگ قصدن تاخیر کرتے تھے، کوئی شرعی عذر نہیں ہوتا، 2-4 سال بعد حج کر لیا، حج کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی لیکن جو تاخیر کی ہے اس تاخیر کا گناہ ضرور ملے گا۔ اسی طرح سوال یہ ہے کیا مالدار عورت کے لیے حج پر جانے کے لیے محرم کا ہونا بھی ضروری ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ اگر ایک خاتون مالدار ہیں ان پر حج فرض ہے، لیکن ان کے ساتھ کوئی محرم میسر نہیں ہے، شوہر اتنے پیسے نہیں ہیں کہ شوہر ساتھ چلے جائے یا والد چلے جائیں یا بھائی چلے جائے، تو ایسی خاتون پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس محرم ہے تو پھر محرم کے ساتھ حج پر جا سکتی ہیں۔ اسی طرح سوال یہ ہے کہ کیا عورت کے لیے محرم میسر ہونے کی صورت میں شوہر کی اجازت بھی ضروری ہے؟ اگر محرم میسر ہے اور خاتون جا سکتی ہیں حج پر، اور شوہر کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے، شوہر اگر منع بھی کرے تب بھی شوہر کی اطاعت نہیں کی جائے گی اس معاملے میں، بلکہ یہ خاتون حج پر چلی جائے۔ اسی طرح سوال یہ ہے کہ محرم کے حج کا خرچہ محرم پر ہے یا عورت پر ہے؟ محرم کے حج کا خرچہ محرم پر نہیں ہے، بلکہ اس عورت پر ہے جو اس محرم کو لے کر جا رہی ہے، اسی کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر محرم اپنے پاس سے خود کر لیتے ہیں تو بہت اجر و ثواب ہے، ظاہر سی بات ہے ایک عبادت میں اس کا اپنا حصہ شامل ہو گیا تو بہت اجر و ثواب ہے، لیکن جو خرچے کی ذمہ داری ہے وہ اس خاتون کے اوپر ہی ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ جس عورت کو ساری عمر محرم میسر نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ ایک خاتون ہے، مالدار ہیں، لیکن ساری عمر حج کرنے کے لیے محرم میسر نہیں ہوا تو یہ خاتون گناہ گار نہیں ہوں گی، البتہ ان کے لیے ضروری ہے کہ مرتے وقت یہ وصیت کر دیں کہ میرے مال سے حج کرا دیا جائے، تو جس وقت ان کا انتقال ہو جائے تو وارثوں پر ضروری ہے کہ وارثین ان کے بدلے حج بدل کروا دیں، کسی شخص کو خرچہ دے دیں تاکہ ان کی طرف سے حج ادا ہو جائے۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ کیا بیمار شخص حج بدل کی وصیت کر سکتا ہے؟ جی ہاں، بعض لوگوں کے پاس پیسے دیر سے آتے ہیں، جیسے مثلا کسی شخص کے پاس بڑھاپے میں پیسے آئے، اس کو بہت زیادہ بیماری ہے، طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، اب حج پر نہیں جا سکتا، تو یہ حج بدل کی وصیت کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے حج بدل کی وصیت کرنے والے نے اگر مال کم چھوڑا جس سے حج بدل نہیں ہو سکتا تو کیا حکم ہے؟
اگر ایک شخص نے یا خاتون نے حج بدل کی وصیت کی، لیکن مال جو چھوڑا اس میں حج بدل نہیں ہو سکتا، اور وارثین بھی اپنے حصے میں سے حج بدل کے پیسے نہیں دے رہے، تو یہ شخص گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن وارثین کو چاہیے کہ اپنی میت کے ساتھ خیرخوائی کا معاملہ کریں، جس طرح اس نے ساری زندگی آپ کے ساتھ خیرخوائی کا معاملہ کیا، تو مرنے کے بعد اس کے ساتھ خیرخوائی کا معاملہ کریں، اور اپنے پاس سے کچھ پیسے دے کر حج بدل اس کے بدلے سے اس کی طرف سے حج کروا دیں کسی کو۔ اسی طرح سوال یہ ہے کہ کیا میت کے مال سے بغیر اس کی وصیت کے حج بدل کرنا درست ہے؟ میت کے مال سے بغیر اس کی وصیت کے حج بدل کرنا درست نہیں ہے، لیکن اگر وارثین اپنے خوشی سے، اس میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ وارثین اگر اپنی خوشی سے حج بدل کرانا چاہیں تو کرا سکتے ہیں، اجازت کے بغیر ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سوال یہ ہے کہ جس شخص کے پاس صرف مکہ آنے جانے کا خرچہ ہو تو کیا اس پر بھی حج فرض ہے؟ جی ہاں، اس مسئلے میں ذرا غلطی ہو گئی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص کے پاس مدینہ جانے کا خرچہ ہے تب اس پر حج فرض ہو۔ تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص کے پاس اگر صرف مکہ مکرمہ جانے آنے کا بھی خرچہ ہے اور مدینہ جانے کا خرچہ نہیں ہے، تو اس شخص کے پر بھی حج فرض ہے۔ اگر یہ مدینہ جانے کا خرچہ ہے اس کے پاس تو چلے جائے، اچھی بات ہے، بہت اجر و ثواب ہے۔ لیکن اگر مدینہ جانے کا خرچہ نہیں ہے، صرف مکہ جانے آنے تک کا خرچہ ہے، تو اس شخص پر بھی حج فرض ہے۔ صدق اللہ العظیم۔